اسلام میں ایک ایسی شخصیت کی کہانی ہے جو عزم، معجزات اور الہی رہنمائی کا ایک مکمل باب ہے۔ تو آئیے آج ہم اسلام کے ایک عظیم ترین پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس شخصیت کا ذکر آیا ہے؟ جواب شاید کچھ لوگوں کے لیے حیران کن ہو، وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی ہاں، ان کا نام قرآن میں 136 بار آیا ہے، کسی بھی دوسرے نبی سے کہیں زیادہ۔ اور صرف یہی نہیں، ان کا ایک خاص لقب بھی ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا، کلیم اللہ، یعنی وہ ہستی جس نے اللہ سے براہ راست کلام کیا۔ سوچئے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ واحد پیغمبر تھے جنہیں یہ شرف حاصل ہوا۔ ان کی زندگی کی کہانی اتنی بنیادی ہے کہ اس سے اکثر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا قصہ اسلامی عقیدے کا ایک بہت اہم ستون ہے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے ان کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے مصر سے، ایک ایسی جگہ جہاں وہ ایک شہزادے کی طرح پلے بڑھے، لیکن ان کی پیدائش ایک بہت ہی خوفناک پیشین گوئی کے سائے میں ہوئی تھی۔ ہوا یہ کہ اس وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اسے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ اس کی بادشاہت ختم کر دے گا۔ اب فرعون تو ڈر گیا اور اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس حکم میں بھی ایک چال تھی۔ اپنی افرادی قوت بچانے کے لیے یہ حکم ایک سال چھوڑ کر دوسرے سال نافذ ہوتا تھا، اور حضرت موسیٰ کی پیدائش اسی خطرناک سال میں ہوئی۔ ایسے میں اللہ کی طرف سے ان کی والدہ کو ہدایت ملی کہ بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ یہ کتنا مشکل فیصلہ ہوگا، مگر پھر ایک معجزہ ہوا۔ انہیں کسی اور نے نہیں بلکہ خود فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے پایا اور گود لے لیا۔ ذرا سوچئے، موسیٰ علیہ السلام اسی محل میں پرورش پا رہے تھے جس کا حکمران ان کی جان کا دشمن تھا، اور خطرہ صرف پیدائش کا نہیں تھا، بچپن میں بھی ان کی جان پر بنی۔ ایک مشہور روایت ہے کہ فرعون کو شک ہوا تو اس نے موسیٰ کو آزمانے کے لیے ان کے سامنے ہیرے اور دہکتے ہوئے کوئلے رکھ دیے۔ تب ایک فرشتے نے ان کا ہاتھ کوئلے کی طرف بڑھا دیا۔ موسیٰ نے وہ کوئلہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، جس سے ان کی زبان جل گئی اور بولنے میں تھوڑی لکنت آ گئی۔ لیکن اسی وجہ سے فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یوں ان کی جان بچ گئی۔ تو محل میں پرورش تو ہوئی، مگر ان کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ایک شہزادے کی زندگی ہمیشہ نہیں چلنی تھی۔ جوانی میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک جھگڑا جو ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا، اور وہ ایک شہزادے سے ایک مفرور بن گئے۔ وہاں سے وہ مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے۔ وہاں انہوں نے 10 سال تک ایک چرواہے کی زندگی گزاری، شادی کی اور ایک طرح سے ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کا سفر انہیں واپس مصر کی طرف لے جا رہا تھا، اور اسی واپسی کے سفر پر کوہ طور کی مقدس وادی یعنی وادی طویٰ میں انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو ناقابل یقین تھا۔ ایک جھاڑی میں آگ لگی تھی، مگر وہ جل کر راکھ نہیں ہو رہی تھی، اور پھر اسی آگ سے اللہ نے ان سے براہ راست کلام کیا اور انہیں اپنا رسول اور نبی مقرر کیا۔ اب اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے اللہ نے انہیں 2 کھلی نشانیاں بھی دیں، ایسی نشانیاں جن سے وہ فرعون کے سامنے اپنی سچائی ثابت کر سکیں۔ پہلی، ان کا عصا جو زمین پر پھینکتے ہی ایک حقیقی سانپ بن جاتا تھا، اور دوسری ان کا ہاتھ جسے وہ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ تو انہی معجزات اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی مدد کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اسی مصر لوٹے جہاں سے وہ کبھی بھاگے تھے، اور اس بار ان کا مقصد تھا مصر کے سب سے طاقتور اور ظالم حکمران کا سامنا کرنا۔ لیکن فرعون نے ان کا پیغام سننے سے صاف انکار کر دیا، الٹا اس نے ان کا مذاق اڑایا اور ایک بڑا چیلنج دے دیا۔ ایک تہوار کے دن مصر کے سب سے بڑے جادوگروں کے ساتھ ایک عوامی مقابلے کا دن آیا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں اور دیکھنے والوں کی نظروں میں وہ سانپ بن کر دوڑنے لگے۔ یہ ایک بہت بڑا فریب تھا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا، اور وہ ایک اصلی حقیقی اژدہا بن گیا اور ان تمام جادو کے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا۔
اب جو ہوا وہ سب سے حیران کن تھا۔ وہ جادوگر جو خود دھوکے اور فریب کے ماہر تھے، وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں، یہ تو اللہ کا معجزہ ہے۔ اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود کہ وہ انہیں سولی پر چڑھا دے گا، وہ سب کے سب وہیں سجدے میں گر گئے اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون کا تکبر کم نہ ہوا، اس کا دل اور بھی سخت ہو گیا۔ اس سرکشی کے جواب میں اللہ نے پھر مصر پر ایک کے بعد ایک عذاب بھیجے۔ کبھی سیلاب جو گھروں کو تباہ کر دیتے، کبھی ٹڈیوں کے دل جو فصلیں کھا جاتے، یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی خون میں بدل گیا۔ یہ تمام واقعات، یہ تمام نشانیاں دراصل ایک بڑے مقصد کی تیاری تھیں، اور وہ مقصد تھا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا اور انہیں مصر سے نکالنے جانا۔ تو آخرکار وہ رات آئی جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے، لیکن ان کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسی جگہ پھنس گئے جہاں آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر کہانی کا سب سے بڑا معجزہ سامنے آیا۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پر مارا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا اور بیچ میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے، اور جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج نے ان کا پیچھا کیا، سمندر واپس مل گیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ جسمانی غلامی سے تو آزادی مل گئی، مگر اب روحانی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ کوہ سینا پر گئے، جہاں اللہ نے انہیں اپنی قوم کے لیے اپنی کتاب تورات عطا کی، جس میں مشہور 10 احکام بھی شامل تھے، جو ان کے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بنی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ کا سفر تو مکمل ہوا، مگر ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آج بھی کروڑوں لوگوں کے ایمان کو روشنی دیتی ہے۔ خاص طور پر اسلامی روایت میں حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں بہت گہری مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ دونوں کو اپنی قوم کی طرف سے ظلم سہنا پڑا، دونوں نے ہجرت کی، دونوں پر آسمانی کتاب نازل ہوئی، اور آخرکار دونوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اسی لیے اکثر خروج مصر کو مدینہ کی طرف ہجرت کی ایک روحانی مثال سمجھا جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ بیان کی جانے والی یہ کہانی، حضرت موسیٰ کی کہانی، ہمیں آج کے دور میں ایمان، آزادی اور مشکل وقت میں ڈٹے رہنے کے بارے میں کیا سبق دیتی ہے؟